ہم ہزاروں سال کے ورثے کے امین ہیں. یہ جملہ آپ نے بہت بار ٹیلی ویژن پہ سنا ہوگا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ اس خطے کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے، لیکن اور پاکستان میں اسلام کی آمد کی تاریخ محمد بن قاسم کے آنے سے شروع ہوتی ہے. لیکن اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن خطے کی زمین کی، اس کا ہیریٹیج، اس کے کلچر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. اس انڈس کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے. آج میں نے آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانی ہے کہ جو اس ورثے کی امین نہ صرف اپنے آپ کو سمجھتی ہے، بلکہ کہتی ہیں کہ یہاں کے آرٹس، یہاں کے کرافٹس آنے والے وقت میں ڈیجیٹل دور کے ساتھ کنیکٹ کر کے پوری دنیا میں ہماری پہچان تو ہے، لیکن ہمیں ایک سپر ڈوپر گیلیکسی سٹار بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے اس انڈس کی ہیریٹیج کو، اس انڈس کے ورثے کو اون کرنا ہے اور بچا کے رکھنا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ان کا کام ہے. صدیقہ ملک صاحبہ جو اپنے آپ کو سوشل انٹرپرینور کہتی ہیں. آج ذرا اس مشکل سے انگریزی اصطلاح کی تشریح بھی ان سے میں کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ہمارے شو کے اسپیشل ایپیسوڈ کے لیے. صدیقہ صاحبہ آداب، بہت شکریہ. جیتے رہیں. وعلیکم السلام. یہ نام تو اب آپ نے بتا دیا میرا، مگر میری زندگی کا انٹرسٹ رہا ہے کہ پاکستان کی بلڈنگز ہی اس کا ورثہ نہیں ہے، پاکستان کے آرٹس اور کرافٹس بھی اس کا ورثہ ہے. تو اس لیے میں نے یہ میرے دل کو بہت ڈیپلی افیکٹ کرتا تھا. جب میں باہر سے آتی تھی، ہم 35 سال زندگی کے باہر رہے ہیں، جب ہم باہر سے آتی تھی تو میں یہ بڑی پراؤڈلی کہتی تھی کہ پاکستان کے کرافٹس جو ہیں وہ سب سے سپیریئر ہیں. کیونکہ میں موروکو گئی، میں ٹیونس گئی، اٹلی اتنا سال رہی، بنگلہ دیش گئی، تو میں سمجھتی تھی کہ ہمارے کرافٹس بہت ریفائنڈ ہیں. تو جب ہم 2005 میں واپس آئے پاکستان تو مجھے یہ لگا کہ وہ تو خوبصورت چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب خالی آپ کو دکانوں پہ ان کی بڑی رف سی ایک سچویشن ملتی ہے. تو ہمارے ٹورزم میں بڑا افیکٹ ہے اس کا، اور دوسرا ہم پریزرو نہیں کر رہے اپنا ورثہ. اور پھر آپ نے یہ انٹرسٹنگ سا کام کیا کہ ٹیکنالوجی کو اس کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا. جی بالکل بالکل. ہم نے ان کی انٹینس، ہم کمیونٹیز میں گئے جو بہت زیادہ کنزرویٹو کمیونٹیز تھیں. ان کے جو مرد تھے وہ ان کو باہر نہیں آنے دیتے تھے، تو لہٰذا ہم انہی کمیونٹیز میں رہے، وہیں ہم نے ورک شاپس کرائی، وہیں نے ہم نے ان کو ٹریننگ دی، خواتین کو ٹریننگ دی، اور ان سے وہ کرافٹ جو ہے وہ بنوایا. جی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چھوڑ کیوں دیا اس کا کام، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ جو دکاندار ہے شہر میں، مثلاً بھاولپور کا شہر ہے، ملتان کا شہر ہے، اس میں دکاندار ہمیں 50 سے 100 روپیہ دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم 2 ہفتے اس پہ کام کرتے رہے اور ہمیں اتنے پیسے ملے. یعنی ایکچوئل جو آرٹسن ہے وہ بہت زیادہ انڈر پیڈ تھا. بالکل بالکل، بہت زیادہ. تو اس لیے ہم انڈس ہیریٹیج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے انڈیجنس کرافٹس کو پریزرو بھی کریں گے اور ان کی لائیولی ہوڈس کو بڑھائیں گے، عورتوں کی لائیولی ہوڈس کو بڑھائیں گے. اچھا، آپ نے وہ جو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو ٹیکنالوجی کو، آئی پیڈز اور اسمارٹ فونز، ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے کن کن علاقوں میں اس وقت خواتین ان آئی پیڈز اور اسمارٹ فون کے ساتھ کرافٹس بنا رہی ہیں، کشیدہ کاری کر رہی ہیں؟ سندھ میں کہاں کہاں مثلاً؟ سندھ میں خیرپور اور سکھر میں، اوکے. تھرپارکر میں تھوڑا ہے، مگر تھرپارکر میں بھی ہم ان کو اب آگے لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی پیڈ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی ریکارڈنگ کریں جب آپ کر رہی ہیں یہ کام، تو ہم پھر اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اوکے. جی. تو وہ اس سے دنیا دیکھتی ہے کہ کام ایکچولی ہو کیسے رہا ہے. ہو کیسے رہا ہے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی ویڈیوز ڈالنے سے اس کام کی ویلیو بڑھتی ہے، اس کے پیسے بڑھتے ہیں؟ بالکل بڑھتی ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم
क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनको भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे ताकि दुनिया के लोग आके उनको ऑर्डर दे सकें। तो इस वक्त आपके बड़े बड़े नामों वाले डिज़ाइनर्स और बड़े बड़े नामों वाले लोग उनसे काम करवाते हैं, और करवाते इसलिए हैं 2 वजह कि हमने उनको बहुत ट्रेन कर दिया, अच्छा, तो वो एक गलती नहीं करती, वो इतनी परफेक्ट करती हैं। और हम अक्सर उनको डिज़ाइन जो है वो भी दिखाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन देयर स्मार्टफोन्स ठीक है। एंड देयर आईपैड्स। अच्छा, सिंध के अलावा और किन किन इलाकों में आप कम्युनिटीज़ में काम जी, हम साउथ पंजाब में करते हैं, बावलपुर में, लोधरा में, बिहाड़ी में और मुजफ्फरगढ़ में ओके हम ओके। इनमें काम करते हैं। अच्छा, ये आपने जो जिन जगहों के नाम लिए वहाँ पे वाकई कढ़ाई और वहाँ का काम जो है वो बहुत रिच है, बहुत वो rich है। बहुत रिच है, क्योंकि वो हमेशा करते थे ये काम, मगर उन्होंने छोड़ दिया। उनकी यंग बच्चियां जब मैं जाती थी तो ओल्डर होती थी, लोग होते थे, तो मैंने उनसे कहा कि बेटियां तुम्हारी कहाँ हैं, 18 साल से बड़ी कोई नहीं है तुम्हारी बेटी? तो वो कहते थे जी है, मगर उनको क्योंकि उजरत इतनी कम मिलती है तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओह यस, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो ये काम करें। तो वो चली जाती हैं शहर में, वहाँ पे किसी की मेड बन जाती हैं, कुछ इस किस्म के काम करती हैं। तो मुझे ये बड़ी तकलीफ़ हुई। तो हमारा काम उनसे करवाने से हुआ ये कि इन द एंड देयर फैमिली रिस्पेक्ट्स देम बिकॉज दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, देयर फैमिली करती है, और फैमिली मूव नहीं करती, तो Exactly. रूरल अर्बन मूवमेंट इतनी नहीं होती। और वहीं रहते हुए घर के हालात बेहतर हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर सिद्दीक़ा साहिबा, मेरे ख्याल में एक चीज़ जो हमें यहाँ ज़रूर जिसका जिक्र करना चाहिए कि एक जो एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि वो जो आर्ट फॉर्म है, वो क्राफ्ट की फॉर्म जो है वो बच गई, जी वरना शायद एक नस्ल के बाद जी कोई भी ना होता उसको करने वाला। जी बिल्कुल कोई ना होता। 2012 में हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसमें 7 कंट्रीज़ के सब लोग आए थे। अच्छा, और ऐसे ऐसे लोग आए थे, जैसे एक अशोक चैटर्जी आए थे फ्रॉम इंडिया, अच्छा, उन्होंने पहली क्राफ्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बनाई। ओके, और आए थे एक राजीव सेठी साहब जिन्होंने लेटर ऑन बॉम्बे का एयरपोर्ट को डेकोरेट किया, ठीक है, तो ही वाज वेरी वेल नोन डिज़ाइनर। बहुत से आए थे उस वक्त, इंडिया पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, सो दे वर 8 ऑफ देम। ठीक है, फिर श्रीलंका से 3 आए थे, बांग्लादेश से 1 आए थे, नेपाल से 2 काफ़ी सारे लोग आए थे, और अफगानिस्तान से भी आए थे। ठीक है। ऑल्दो दैट्स नॉट कंसिडर्ड स्टिल एज अ सात उस तरह से, country लेकिन आए। पूरा रीजन जी। इकट्ठा हुआ। तो ठीक जब है, हमने उनसे एक सवाल पूछा, हमने कहा कि हमने एक आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज सीडीए की ज़मीन पे उनका जहाँ है हेरिटेज के लिए, हम क्योंकि लोक विरसा भी वहीं है, तो हमें उस जगह काम शुरू करना है, क्योंकि सीडीए ने कहा है कि एक क्राफ्ट विलेज बनाएंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या काम हम सबसे पहले शुरू करें, कौन सा ऐसा क्राफ्ट है विच इज़ रियल डाइंग क्राफ्ट। ठीक है, तो उन सब ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो एम्ब्रॉयडरीज है विच हैव बीन लॉस्ट नाउ एंड गॉन टू द मशीन, आप उसको रिवाइव करें बिकॉज वी डोंट सी देम एनी मोर। तो इसलिए हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरीज पे है, और एम्ब्रॉयडरीज भी उन औरतों का हेरिटेज था। वो पुराने कपड़े ला के हमें दिखाती थी, बहुत खूबसूरत बने हुए, तो ये उनका हेरिटेज था। और आर्ट में जो गांव में लोग हैं, वो अगर कोक स्टूडियो पे ना आ सकें या बड़ी बड़ी महफिलों में ना जा सके, तो वो बेचारे भी बहुत परेशान रहते। आप ने जो ये बात की, इसमें मुझे एक और चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा है कि इवन चैटर्जी जैसा नाम, यानी कि इंडिया की फैशन और क्राफ्ट्स इंडस्ट्री के जो गुरुज हैं, वो भी ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान की कढ़ाइयाँ हैं उसका सानी पूरे रीजन में कोई नहीं। एग्जैक्टली ये भी इसके अंदर एक ये बड़ा, भी उन्होंने यही कहा कि जी पाकिस्तान इस खित्ते में, इंडो पाक में सबसे सुपीरियर कढ़ाइयाँ पाकिस्तान से आती थी, और अब सिवाय मशीन वर्क के हैंड वर्क नहीं नजर आता। सिद्दीक़ा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे
تو ذرا میں ان سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ تھرپارکر میں، خیرپور میں، مظفر گڑھ میں جب ان کمیونٹیز میں جا کے ان خواتین کے ساتھ انہوں نے سمارٹ فون اور ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا تو وہ تجربہ کیسا تھا؟ انہوں نے سمارٹ فون اور آئی پیڈز کو کیسے پایا اور اس کو کیسے یوز کیا؟ کیا دشواری ہوئی یا آسانی سے یہ سارا کھیل ہو گیا؟ یہ کہانی بھی ان سے سنیں گے. رہی میرے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. محترمہ صدیقہ ملک صاحبہ آج میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں. انڈس ہیریٹیج کے کانسیپٹ کے ساتھ پاکستان کے ڈائنگ آرٹس اینڈ کرافٹس کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ لائف سیونگ ٹیکنالوجی کا انجیکشن لگایا اور اب وہ آرٹس اینڈ کرافٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں مقبول ہیں. وہ کمیونٹیز ان کی زندگیاں بدلی، ان کے حالات بدلے اور اب وہ اسمارٹ فون اور آئی پیڈ کے ساتھ اپنا کرافٹ، اپنے ہینڈی کرافٹ جو ہے اس کی جس کی اجرت بہت کم ملتی تھی اب بہت بہتر داموں اس کو مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہمارا جو ورثہ ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارے انڈس کا، اس خطے کا ہیریٹیج ہے، وہ بھی بچ گیا. صدیقہ صاحبہ، اس کہانی کے اندر جب آپ ان کمیونٹیز میں پہنچی تو یہ آئی پیڈ اور اسمارٹ فونز وہ ذرا مجھے کہانی میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، اور کیسے اس کو استعمال کیا کیونکہ زیادہ تر پڑھی لکھی خواتین نہیں تھیں. کوئی چیلنجز آئے آپ کو؟ چیلنجز تھے مگر ہم نے ان کو اوور کم کیا. ہم انہی کی کمیونٹیز میں جا کے ان کو ٹریننگ دیتے تھے کہ آئی پیڈ کو ایسے یوز کرو، ٹیلی فون کو ایسے یوز کرو، اور تمہیں یہ طریقہ آنا چاہیے. تم اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناؤ، اپنی پروموشن کرو کہ آپ کون سا اسٹیچ لے رہی ہیں، کیونکہ سندھ کے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹیچز ہیں فرام پنجاب. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں سندھ اور پنجاب میں پہلے ہم نے ریسرچ کی کہ ان کا پرانا اسٹیچز، ان کے پرانے اسٹیچز کون سے ہیں. پھر ہم نے ان کو کہا یہ کرتی تھی جی، میری دادی کرتی تھی یا نانی کرتی تھی. تو پھر ہم نے انہی کو ہم نے کہا کمی کیا ہے آپ کو. انہوں نے کہا جی ڈیزائن کی کمی ہے، ٹھیک ہے، کلر کی کمی ہے، ہمیں کلر سکیمز نہیں بنانی آتی، اور ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. تو یہ 3 کمزوریاں ہیں ہماری. ٹھیک ہے. ہنر ہے لیکن مارکیٹ نہیں کر جی سکتے. مارکیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے ان کو یہ کیا کہ 1 سال تو خالی ٹریننگ دی کہ یہ ڈیزائن کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں جی اگر پتا ٹیڑھا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا. نہیں، اس ڈیزائن میں بہت سارا فرق پڑ جائے گا. تو اس وقت ہمارے پاس ایک پورا ڈیزائن اسٹوڈیو ہے جو بڑے ہوں گے کسی اور کے پاس بھی، مگر بہت کم نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے پاس ہے. تو ہم ڈیزائنر ہائر کرتے ہیں جو یوزلی کسی آرٹ اسکول سے آتی ہیں. اچھا. تو وہ اپنی پہلی ڈگری کرنے کے بعد ہم ان کو ہائر کرتے. تو پھر ہم وہ ڈیزائن بناتی ہیں اوکے. کنسیڈرنگ کہ یہ سندھ کا ہیریٹیج ہے، یہ پنجاب کا ہیریٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیزائن بناتی ہیں، پھر ہم اس کو اڈے پہ ڈالتے ہیں. اچھا. جو پہلے وہ بہت چھوٹے فریمز پہ کام کرتی تھی تو ہم نے ان کو بڑا فریم سکھا دیا. پراپر چارپائی جی کے سائز کا جو صرف مرد کیا کرتے تھے. بالکل بالکل. تو پھر ہم اس ڈیزائن کو کلرز کے ساتھ ہم تھوڑی سی اس کا وہ ڈیزائن بناتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ ڈیزائن ہے. ہم ان کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں تھرو آر آئی پیڈس اینڈ ٹیلیفونس. ہم کہتے ہیں اپنا ٹیلی فون آن کرو. اچھا. اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ والا ڈیزائن آ رہا ہے. ویڈیو کال بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ سیکھی. بٹ سنس لاسٹ 2 years they are very much glued on to this. انٹرسٹنگ. کوئی ایسی کہانی مجھے بتائیں صدیقہ صاحبہ کہ سندھ کی ہو چاہے پنجاب کی، کہ کوئی کسی ایک کمیونٹی کی، کسی ایک گوٹھ کی، کسی گاؤں کی، یا کسی ایک گھر کی، یا کسی ایک انڈیویجول کی آپ نے ٹرانسفارمیشن دیکھی ہو. جی پہلے میں بہت ٹریول کرتی تھی. یہ سب کمیونٹیز میں نے خود جا کے دیکھی ہیں، اور جب ان کی ٹریننگ ہوتی تھی وہ اسی کمیونٹی میں بیٹھ جاتی تھی جا کے.
تو ایک دفعہ میں بھاولپور گئی تو وہاں پہ وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ایک خاتون ملنے آئی ہیں، تو ان کا نام فرخندہ ہے. تو میں نے کہا مجھے ملنے آئی ہیں؟ جی آپ کو ملنے آئی ہیں. تو ایک خاتون واکڈ ان، اور اس کے کپڑے بھی بہت اچھے نہیں تھے، تھوڑے سے لگتا تھا گھس سے گئے، اور اس کی شکل بھی اچھی نہیں. شکل شی واز پریٹی بٹ اٹ واز ویری ڈسٹریسڈ. تو مجھے کہنے لگی یعنی کہ خوبصورت چہرہ تھا لیکن صحت مند چہرہ جی نہیں بالکل. تھا. تو مجھے کہنے لگی کہ جی مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ بھاولپور میں، وہ بھاولپور رہتی تھی، آپ بھاولپور میں بہت اچھے کام کر رہی ہیں، امبرائڈری سکھا رہی ہیں، تو میں اگر آپ مجھے امپلائی کرنا چاہیں. تو میں نے کہا بی بی ایسے کرو، کل صبح تم آ جانا میرے پاس دوبارہ، اور میرے جو دوسرے کولیگس ہیں وہ بھی تمہارا ٹیسٹ لے لیں گے. تو جب وہ آئیں تو ان کو امبرائڈریز کا خاصا پتہ تھا. اوکے، یعنی ہنر پتہ تھا ان کو، بہت اچھا ان کو آتا. اور ان کا ہنر اچھا ہوتا ہے تو ہم ان کو رکھتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ وہ سکھاتی بھی ہیں آگے، وہ ٹیچرز بھی بن جاتی ہیں کمیونٹیز کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں امپلائی کریں گے. تو چلی گئی. میں نے اسے بتا دیا آفس میں اتنی پے ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ جب چلی گئیں تو میں واپس آ گئی اسلام آباد. تو میں کوئی 3-4 مہینے بعد واپس گئی تو فرخندہ مجھے ملنے آئی. تو وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ میں نے کہا فرخندہ کیا بات ہے تم اتنی اچھی لگ رہی ہو. میم آپ کو نہیں پتہ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے. میں اپنے بچوں کو اب اسکول بھیج رہی ہوں، واہ، اور میں اتنا میرا کھانے پینے کا انتظام اچھا ہے. ان کے اس علاقے میں انفارچونیٹلی آئی ڈو ہیو ٹو سے دس کہ اس علاقے میں جو آدمی ہیں وہ یا جوا کھیلتے اور یا وہ کبوتر پکڑتے رہتے، بٹیرے پکڑتے رہتے. اچھا اس کمیونٹی کے. اوکے. سو شی واز ویری ڈسٹریس کہ کھانا نہیں ہو. تو خیر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آپ نے میری زندگی بدل دی. اور میرے بچے صبح صبح اٹھ کے کہتے ہیں اماں تم جلدی سے کام پہ چلی جاؤ کیونکہ یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ کسی وجہ سے نکال دیں. So this is how her life changed. Beautiful. And I have many stories to tell of how the life changed. مجھے بتائیے کہ اب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹیز یا وہ جو جیسا آپ نے کہا تھا کہ وہ ینگ لڑکیاں واپس اپنے اس ہنر کی طرف گئیں، کیا انہوں نے اب فیس بک پیج بنائے ہوئے؟ وہ کیسے، کیا انٹرنیشنلی انہیں آرڈرز کیسے ملتے ہیں؟ انٹرنیشنل ان کی مارکیٹنگ ہم خود کرتے ہیں، یا کراچی لاہور سے بڑے ڈیزائنرز ان کو کیسے آرڈر دیتے ہیں؟ اچھا مارکیٹنگ آپ لوگ مارکیٹنگ ہم کرتے ہیں. اوکے. ڈیزائنرز خود بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کام اب کیونکہ ہنر مند ہو گئے ہیں. مگر ہم جب میں پہلی دفعہ I was invited to نیو یارک میں ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے ان کے جیوٹ سینٹر میں، اس پہ 2 فلورز جو ہیں وہ صرف ہینڈ میڈ گڈس کے. تو جب میں نے اسٹال سیٹ کیا اور اس کے اوپر نام بڑا بڑا لکھا پاکستان، تو لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی ریپنگ بہت رف تھی، ٹیررزم تھا. پوری برانڈنگ ہماری ایز اے کنٹری، ہمارا برانڈ اتنا اچھا برانڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ پاکستان کو صرف اس کے ٹیررزم پہ کر رہے تھے، فوکس کر رہے تھے. تو جب میں نے چیزیں لگائی، میں وہاں خود کھڑی ہوئی، میں نے انڈس کے کپڑے پہنے، یہ جیسے آج بھی میں نے پہنے ہوئے کڑھائی والے. جی. تو آئے آدمی بھی آئے، عورتیں بھی آئے. ایک آدمی آیا تو اس نے مجھے یہ پوچھا کہ یو آر فرام پاکستان؟ میں نے کہا جی. یو آر فرام آر یو شیور یو آر فرام پاکستان؟ میں نے کہا یس آئی ایم شیور، 100% شیور. تو اس نے ایک کوشچن اٹھائی، اس نے کہا یہ تو ہینڈ میڈ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس کا کام بہت پرفیکٹ ہے. تو میں نے کہا اٹ از 100% ہینڈ میڈ. یعنی اتنا وہ نفیس اور پرفیکٹ تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے. ہاتھ سے بنا ہوا ہے. تو اس نے پھر وہ خریدی گدی، اور پھر اس کے بعد اس کے آرڈر آتے رہے. جب ہم دوسری دفعہ گئے تو تب تک لوگ کافی فیملیئر ہو چکے تھے انڈس سے، تو انہوں نے پھر آ جاتے تھے ہمارے اسٹال پہ اور آرڈر کرتے تھے. تو ہم نے 5 میوزیمز کو، ان کی میوزیم شاپس میں
ہم نے ان کو وہ لے کے گئے ہماری چیزیں, انہوں نے خریدی ہماری چیزیں. تو دس از ہاؤ پاکستان ٹریول ٹو یو ایس اے. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ کا بہت سا وقت, جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے ابتدائی میں بتایا کہ مختلف ممالک کی آپ نے سیر کی, لیکن آپ تقریباً 15-16 سال اٹلی میں رہیں, روم میں. مجھے بتائیے اس کے بارے میں, یورپ اور آپ کا اتنا روٹڈ ہونا, تو یہ مطلب یورپ میں جا کے تو پھر یہ سارے انڈس کے سارے ہیریٹیج اور خیر چیزیں آپ نے واپس یہاں آنے کے بعد شروع کی, لیکن وہ تو بالکل فرق سی دنیا نہیں. جی بہت فرق دنیا تھی, کیونکہ جب ہم نے پاکستان کو, سعید کو یو این میں نوکری ملی اور ہم پاکستان سے گئے, اس وقت تک سعید نیول اے ڈی سی تھے پریزیڈنٹ ایوب کے. اوکے. تو جب ہم یہاں گئے تو جب وہ بہت پیسفل خوبصورت وقت تھا پاکستان کا, جب پاکستان واز رائزنگ, جیسے آپ کے پروگرام کے حوالے سے, جی رائزنگ پاکستان واز رائزنگ. بٹ when we came back it was a very bad time. تو مجھے سب نے کہا, میری دوستوں نے, یورپینز نے, امریکنز نے, کہ بھائی تم پاکستان کیوں جا رہی ہو, تم تو کہیں بھی رہ سکتی ہو یورپ میں, تم تو امریکہ بھی رہ سکتی ہو. تو میں نے ان کو ایک یہ جواب دیا کہ دیکھیں, میں نے انگریزی میں آف کورس کہا, دیکھیے اگر میں پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے لیے کوڑتی رہی اور پاکستان ہی یاد آتا رہا, تو میں کیوں نہ جا کے اسی میں رہوں اور اسی میں کام کروں. زبردست. تو اس لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم کہیں رہیں گے. اور جب ہم واپس آئے تو ہمیں تو حالانکہ بہت خطرہ تھا, ہر چیز تھی, مگر ہم بہت پیار سے سیٹل ہو گئے, کیونکہ یہ ہمارا ملک تھا. پھر میں نے انڈس ہیریٹیج کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, اور ایک اور ادارہ ہے جس کے ساتھ میں ابھی تک کام کرتی ہوں, اس کا نام ہے کنسرن فار مینٹل ہیلتھ. اچھا. یہ بیسڈ ہے انگلینڈ میں یہ ادارہ, مگر میں ان کی پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو. تو میں نے اس شعبے میں بھی بہت کام کیا. اچھا, مینٹل ہیلتھ اور آرٹس اینڈ کرافٹس بالکل بہت جدا راستے ہیں, مطلب یہ بڑا دلچسپ ایک کمبینیشن ہے. جی اٹ از, مگر آپ یقین نہیں کریں گی کہ ولیجز میں عورتیں کتنی ڈپریسڈ ہیں, کتنی ڈپریسڈ ہیں. تو ایٹ اے سرٹن پوائنٹ یہ دونوں چیزیں جی تو مل گئی, ملتی. تو کیونکہ میں اس میں بھی کام کرتی تھی اور میں نے ایکسپیرینس تھا میرا, تو میں ان کو اس طرح بھی ٹریٹ کرتی تھی کہ نہیں یہ کرو, خوش ہو گئے. تو وہ آہستہ آہستہ اس بات پہ آتی گئی کہ ہاں واقعی اس خیال سے کام کرنا ایک بہت بڑا ایک طریقہ ہے. اور کیونکہ وہ ارننگ کرنی شروع ہو گئی تو وہ بہت خوش ہو گئی. اور دیکھیں اکنامکس اور مینٹل ہیلتھ کا تو بہت ہی ایگزیکٹلی کہ آپ اقتصادی طور پہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ کی ذہنی کیفیت بھی, بیکاز موسٹ پیپل آر ڈپریسڈ بیکاز دے ڈونٹ گیٹ پراپر ایبسلیوٹلی. تو ایک اور بہت اس کا فائدہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ رورل اربن ڈیوائڈ, رورل اربن میں جو ایک ہو رہا تھا کہ ان کے ینگ لڑکے, ان کی ینگ عورتیں جا رہی تھیں شہروں میں, اور پھر ایونچولی پیرنٹس کو بھی موو کرنا پڑتا تھا, وہ بند ہو گیا. بڑی دلچسپ بات ہے بالکل, کہ وہ کام کے لیے, روزگار کے لیے اپرچونٹی تک جانے کے بجائے اپرچونٹی کو آپ ان کے پاس لیں. بالکل لے آئے ان کے پاس. صدیقہ صاحبہ, اتنا لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا. آپ کے ایکسپیرینسز سے اور بھی بہت کچھ ہوں گی چیزیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم سب وقت کی قید میں ہیں. لیکن ہاں جی بالکل, شور. میں فائنل, کیونکہ میں چیئر پرسن ہوں, تو آپ میرے پاس وہ فائنل سگنیچر کے لیے آتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے جس کی 500 بھی نہیں تھی, میں ان کے چیکس پہ سائن کرتی ہوں. 5,000 سے 50,000 تک ارن کرتی ہیں, 5,000 سے 50,000 تک, اپنے اسی گوٹ گاؤں میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے 50,000 کا کام وہ کماتی ہیں. Thank you very much. All the best. Thank you. And so proud to meet you for this wonderful work. Thank you very much for finding me and making me come on your program. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. آپ نے صدیقہ ملک صاحبہ کی باتیں سنی, اور کچھ نہ کچھ ایسے کلک ضرور ہوا ہوگا کہیں
टंग करके कुछ घंटी बजी होगी, आप भी अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहें कि अरे इंडस हेरिटेज और इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान के लिए हम ये कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप उस छोटी सी दुनिया के अंदर ना कुछ बड़ा सा करने की कोशिश करें, उसको खूबसूरत बनाएं। आज आइडियाज आपको यहां से मिले हैं। ना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुदा हाफिज।